بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گیلانی صاحب. حال ہی میں سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے اندر اس طرح کے انکشافات ہوئے ہیں جو سن کے میں تو ششدر رہ گیا. اچھا، آپ جیسے لوگ اگر ششدر رہ گئے؟ میں حیران ہوا ہوں. یعنی اٹس انیوژول، کوائٹ انیوژول. ہم صحافی روز ہی کوئی نہ کوئی، یعنی وہ آپ کو پتہ ہے نا صحافت کی تعریف کیا ہے کہ اگر if dog bites a man that is not the news, but if a man bites a dog that is the news. یعنی بہت ہی الٹی سیدھی بات کوئی ہو جائے. اور رپورٹر کو تو نیوز ہاؤنڈ بھی آپ کو پتہ نا کہتے ہیں. ہاں، میں اس کی اردو ترجمہ کرتا ہوں خبری کتا. سونگ سکتا ہے نا خبر کو. اچھا بات سنیں، یہ تو یہ آپ نے بلو دی بیلٹ کر دیا، لیکن کوئی بات نہیں. اصل میں وہاں پہ آج کل یہ حالات ہے. کراچی سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی جو آج جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی حال ہی میں ہوئی ہے اس میں ان کے سامنے وہ ایشو آ گیا. وہ ایشو یہ تھا کہ انہوں نے دبئی سے کچھ 416 ملین روپیز اپنے ایک بینک اکاؤنٹ میں بھیجا. 416 ملین 10 ملین کا 1 کروڑ ہوتا ہے ناظرین. جی بالکل. ہوا یہ سر کہ وہ بیسیکلی ڈیو نیشنل ہے. یہاں کی بھی ان کی پاکستانی نیشنلٹی بھی ہے اور یو کے کی نیشنلٹی بھی ہے. بٹ ہوا کیا ان کے ساتھ؟ ہوا یہ کہ ان کے پیسے غائب ہو گئے ان کے اکاؤنٹ سے. 416 ملین روپیز جو انہوں نے ایک بینک میں جمع کروائے، وہ بینک سے غائب ہو گئے. پیسے بینک سے غائب ہو گئے. بینک سے غائب ہو گئے. وہاں پہ جو دلچسپ بات ہے، گورنر اسٹیٹ بینک بھی آئے ہوئے تھے. گورنر اسٹیٹ بینک نے وہاں پہ یہ موقف اختیار کیا اور میں حیران ہوں. اللہ کی ویسے شان ہے. میں ایک تو اس ملک میں جو ٹیکنوکریٹس ہیں اور جو اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت بہت کی جائے. کام نہ کرتے ہوں تب بھی عزت کی جائے. دیکھیں انسان اپنے کام سے اس کی عزت ہوتی ہے. ہوا یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ بیسیکلی جو ہماری ابھی تک کی ہم نے پروب کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کی کسی پارٹی کے ساتھ اور جو بینک کا مینیجر تھا اس کے ساتھ کوئی معاملات تھے، تو یہ ان کا تنازعہ ہے. اس میں ہماری انویسٹیگیشن یہ کہہ رہی ہے. اچھا جی. وہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل سچ نہیں بول رہے. ہوا یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کو ہم نے جب اپلیکیشن دی تو وہ انہوں نے انٹرٹین ہی نہیں کی، تو انویسٹیگیشن انہوں نے کیا کرنی تھی. ہوا یہ ہے کہ ان کے پیسے ان کے اکاؤنٹ سے نکل گئے. وہ اس عرصے کے دوران نکلے جب وہ اس ملک کے اندر موجود ہی نہیں تھے، اور اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے کہ ملک کے اندر موجود نہیں تھے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ اگر بینک میں جائیں اور 4 سے 5 لاکھ روپے سے زیادہ نکلوانے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو کال کریں گے، وہ سب کچھ کریں گے اور اس کے بعد آپ کو پیسے وہ دیں گے. وہ جن نمبرز پہ کالز کی گئیں وہ سارے کے سارے جعلی نمبر تھے. یہ اسٹیبلش ہوا. وہ جس عرصے کے دوران پیسے نکلے وہ اس عرصے کے دوران اس ملک سے باہر تھے بقول ان کے. یہ سارے کا سارا کیس پھر FIA کے پاس بھی ہے، اور اگلی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ DG FIA جو کراچی کے ہیں ان کو، اسٹیٹ بینک کے جو بینکنگ سیکٹر کو کرتے ہیں ان کو، اور جو IO ہے انویسٹیگیشن آفیسر، ان سب کو بلایا جائے اور اس کے بارے میں دیکھا جائے کہ اگر ڈپازٹرز کے پیسے بھی اس ملک کے اندر محفوظ نہیں ہیں تو اس سے زیادہ الارمنگ بات کیا ہوگی. لیکن میں حیران کن جس طرح کی خبریں آپ کبھی کبھی لاتے ہیں مہتاب صاحب، ماشاء اللہ. دیکھیں ایک طرف آپ نے وہ خبر دی تھی کہ 72 ارب کے 76 ارب روپیہ آ گیا اور بینک کو پتہ ہی نہیں، اور وہ نان فائلر ہیں اور وہ کمپنی بھی نہیں ہے. 416 ملین بینک سے نکل گیا، پتہ ہی نہیں لوگوں کو جن کے پیسے ہیں. دیکھیں یہ اربوں روپے کی ہیرا پھیری ہو رہی ہے. تو کیا میرا آپ سے یہ سوال ہے، آئے روز آپ ماشاءاللہ سلوٹ پیش کرتے ہیں SIFC کو، SIFC والوں کو یہ نظر نہیں آ رہا جو SIFC چلا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی ملک میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیں، اگر یہ چیزیں پبلک ڈومین میں آ رہی ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے پیسے بینکنگ چینل کے ذریعے بھجوا کے بینکوں میں رکھیں گے یا پاگل ہیں وہ انویسٹمنٹ کریں یار پھر آ کے یہاں پہ؟ مطلب میں اور اس چیز کا جتنی شد و مد اور تیزی کے ساتھ نوٹس لینا چاہیے. اب پرابلم کیا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک آج بھی آپ یقین کریں کہ وہ
بینک کو جو ہے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس وقت بھی انہوں نے جو اس وقت بھی 82 ارب اس والا وقت وہ بھی 10 کروڑ روپے یہ جرمانہ اسٹیٹ کر بینک دیا انہوں نے. اسٹیٹ بینک بینکوں کا پروٹیکٹر ہے یا پاکستان کے کنزیومرز کا پروٹیکٹر ہے؟ بدقسمتی سے ہم بار بار ناظرین یہ بات کہتے ہیں، پاکستان میں ریگولیٹرز جو ہیں بدقسمتی سے وہ تو کلپریٹس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، جس سے ریلیف لینا ہے عوام نے وہ اس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، چاہے وہ انشورنس ہے، چاہے وہ ایس سی سی پی ہے، چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہے، چاہے وہ پی ٹی اے ہے. بدقسمتی یہ ہے ہماری. ایس آئی ایف سی کی ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں جناب، ایک اور چیز بھی انہوں نے نوٹس لے لیا اور اچھا. یہ بھی حیران کن ہے. ایس آئی ایف سی کی جو لاسٹ میٹنگ ہے اس کے منٹس آئے ہیں. اچھا جی وہ منٹس اگر آپ دیکھیں اور پڑھنے کا موقع ملے جناب، تو اس میں وہ کہتے ہیں جی آپ، میں نے ایک سٹوری کی تھی ویسے اپنی سٹوری، وہ مشہوری والی بات آ گئی. پی بی ایس جو انفلیشن کے نمبرز کو کیلکولیٹ پاکستان کرتا بیورو ہے آف اسٹیٹسٹکس، وہ کہتے ہیں کہ 1000% جو ہے 1100% ایکچولی گیس کی قیمت بڑھی ہے. اور دوسری طرف جو منسٹری آف انرجی ہے وہ کہتی ہے 100% بڑھی ہے. اس پہ انہوں نے کچھ فیکٹ فائنڈنگ یا کچھ انہوں نے کہا جی مہربانی کر کے اس مسئلے کو ریزالو کریں. ریزالو کریں گے. اب بتائیں کتنی بڑی ہے یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں انفلیشن کا نمبر کم نہیں آئے گا اس سے. ہاں جی. اچھا ایک اور بات اگر اجازت دے تو شیئر کر دوں. حالانکہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ایک سے زیادہ خبر شیئر نہیں کرنی، لیکن چیزیں اتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ماشاء اللہ. چیئرمین ایف بی آر نے سینٹ کی اسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو سو کالڈ ریسٹرکچرنگ ہے اس کے بارے میں بھی بریفنگ دی. اور حیران کن میں آپ کو بتاؤں، اب یہ بھی میری خبر تھی ویسے، 1000 سے زیادہ اگر یہ اسٹرکچرنگ کرنی پڑ جاتی ہے، جو کہ 15 دن کی ٹائم لمٹ دی ہوئی ہے انہوں نے، اس سے کیبنٹ سے اپروول لینی ہے اور امپلیمنٹیشن سٹیج پہ لے کے جانا ہے. 1000 سے زیادہ چینجز کرنی پڑیں گی ٹیکس لاز کے اندر. یہ کس طرح کی ریسٹرکچرنگ کرنے جا رہے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے. لیکن سننے میں تو آ رہا ہے کہ یہ ساری سمری اوکے ہو گئی ہے. ایس آئی ایف سی نے بھی ایس آئی ایف سی اپروونگ باڈی نہیں ہے. ایس آئی ایف سی کی چیز کیبنٹ کے پاس یہ سمری جائے گی. کیبنٹ کر دے گی تو پھر سب نہیں، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہونے والی ہے. اس میں کچھ بورڈز بن رہے ہیں اور ابھی تک یہ پروپوزل ہے کہ ان بورڈز کا سربراہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو لگایا جائے. مجھے اجازت دیں یہ کہنے کی، ابھی نام نہیں پتہ. یہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو لوگ آئیں گے، یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ سے کیسے ہم دور رکھیں گے انہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ٹیکس چوروں کے سب سے بڑے فیسیلیٹیٹر اور مددگار ہیں وہ کل کلاں کو انہی بورڈز کے چیئرمین بن جائے. لیکن یہ تو دیکھیے مہتاب صاحب، یہی تو بدقسمتی ہے. یہ آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن دوسری طرف چند منٹ پہلے ہم نے یہی ماتم کیا ہے کہ جو ریگولیٹر ہے وہ بھی تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. یہ تو آوے کا آوے بکھڑا ہوا ہے اصل میں. اس آوے کے آوے کو بگاڑ سے نکالنے کے لیے ویژنری لوگ چاہیے. تو وہ کہاں سے بندے دیکھیں کہت الرجال ہے، لیکن ٹھیک لوگوں کو دیکھیں. آپ نے کوئی چیز کرنی ہے نا سر، میں آپ کے سامنے اس کو پیش کروں، اس کو ڈیفینڈ کروں. اور دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں نا آپس میں، یہ پاکستان کے لوگ اس کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. اور پاکستان کے لوگوں کو جو بیوقوف سمجھتا ہے وہ خود بیوقوف ہے. بات جو پہلے بھی ہم کرتے ہیں، ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں جناب آصف منیر صاحب سے. وہ ایس آئی ایف سی کے روح رواں ہیں کہ وہ یہ ساری جو ہماری اکانومی کی چیزیں ہیں، جو بیڈ پریکٹسز ہیں، جو یہ دھوکے ہو رہے ہیں، ان پہ بھی تو کچھ انصاف فراہم کرنے کی کوشش کریں نا. جاتے جاتے میرا خیال ہے ہم یہ ضرور بتا دیں ناظرین کو کہ متحدہ عرب امارات وہ بھی دیرونہ دوست ہے پاکستان کا. $2 ارب کی جو اماؤنٹ کافی رول اوور کر دی ہے انہوں نے رول اوور کر دی ہے. اور $700 ملین آئی ایم ایف سے بھی مل گئی. ہاں تو اچھی خبر سے اپنے مہربانیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہم کچھ اپنے اوپر خود بھی مہربانیاں کر. دیکھیں میری بات سنیں، یہ کب تک ہم مانگے تانگے کے پیسوں سے گزارا کریں گے؟ ایک غیرت اور اہمیت والی قوم کا مظاہرہ کریں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. ہاں کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے پاؤں پہ پھر جب ہی کھڑے ہوں گے نا جب انٹرنل بھی ہم سسٹم ٹھیک کریں. اب مجھے بتائیں ہم کتنی خبریں شیئر کریں؟ ایک اور میں جلد شیئر کر دوں گا اجازت دیں تو. ایس آئی ایف سی نے جو یہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس پہ انٹرنیشنل آربیٹریشن کا جو چیزیں تھیں ان کو قبول کر لی ہے. چونکہ ماشاءاللہ جو پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے، جو باہر سے آنے والا انویسٹر ہے اس کا اعتماد نہیں ہے. تو جہاں سے ہم چلے تھے اداروں سے، اختتام بھی اسی پہ ہے کہ انہوں نے جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ریزولوشن کے فورمز ہیں ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو ہم 8 ماہ کے بعد اس میں جا سکیں. ہاں بس آؤ تو صحیح. ہاں آئیں، خدا تو نہ دے آؤ، آ جائیں اور اس ملک میں ڈالرز کی بارش کرنے کی بارش کریں. لیکن وہ ڈالرز کی بارش عوام پہ بھی ہو، اس کے اثرات.
امید یہی ہے کہ اس کے اثرات روزگار ملے گا لوگوں کو اور ان کی زندگی میں خوشحالی آئے. خوشحالی. تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور کمنٹس کیجئے. تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.